بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کے پاس ہمیشہ ہی کی طرح ایک بیان حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب کا لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ہمارے اس چینل میں نیو ہیں تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، گھنٹی کا بٹن کو دبا دیں۔ تو آپ کے سامنے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پہ بیان فرمائیں گے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب، بڑے اچھی انداز کے اندر، بڑی اچھی آواز کے اندر۔ آپ سماعت فرمائیں۔ شکریہ۔ به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له سبحان ولا معين له ولا وزير له ولا مشير له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا إمام الأنبياء وسيد الأنبياء وخاتم النبيين باليقين محمدا سبحان اللہ، سبحان محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا ماشاء اللہ، ماشاء أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين
أحكم الحاكمين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. سبحان اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الفقر فخري. اللہ. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرء مع من أحب. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رات نہایت محبت سے، نہایت ہی درد سے، پیار سے، اس لیے نہیں کہ ایک دوسرے کو سنانا ہے، اس نیت سے کہ یہ در، یہ دیوار، یہ زمین، یہ درختوں کے پتے، یہ زمین کے ذرات، یہ دیواروں کی کنکریاں قیامت کے دن میری تیری گواہ بن کر آئیں. ان سب نے مل کر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ درود پاک پڑھا تھا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ دیکھ رہے ہیں حافظ وائس چینل. نور رخ شمع نور رخ احمدی پہ پگھلنا سیکھو. شمع نور رخ انور پہ پگھلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. آتش الفت محبوب میں جلنا سیکھو. کوچے یار میں کچھ اس طرح سے چلنا سیکھو. بے قراری سے محبت میں مچلنا سیکھو. اور باندھ کر سر سے کفن گھر سے نکلنا سیکھو. عزم رکھتے ہو، عزم رکھتے ہو تو میدان میں آنا سیکھو. حیدری تیغ لو اور تیر چلانا سیکھو. ہو جوان مرد تو کچھ کر کے دکھانا سیکھو. راہ مولا میں پھر گھر بار لٹانا سیکھو. او پہلے شبیر بنو، پہلے شبیر بنو پھر سر کا کٹانا سیکھو. حافظ وائس محترم چینل. حضرات،
امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا عنوان ہے ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہے. اس مہینے میں کثرت سے درود پاک پڑھنا چاہیے. بے شک ولادت کا مہینہ بھی ہے، تشریف آوری کا مہینہ بھی ہے، اور اس دنیا فانی سے رخصتی کا مہینہ بھی یہی ہے. بے شک اللہ پاک بے نیاز ہے، عالم الغیب ہے. بے شک اس نے جان بوجھ کر ولادت اور وفات کا ایک مہینہ رکھ دیا. بعض مورخین کے اقوال کے مطابق پیدائش میں کی تاریخ میں تو اختلاف بھی ہے. بعض نے لکھا 9 ہے پیدائش، بعض نے 10، بعض نے 11، بعض نے 12، اور سارے مورخین کا اس پر اتفاق ہے کہ وفات شریف بارد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری مسلمان قوم اور امت کے لیے نہایت ہی مسرت اور خوشی کا وقت ہے. اللہ پاک نے دیکھا یہ خوشی میں آ کر کہیں حدود سے تجاوز نہ کر جائیں، یہ میرے محبوب کی آمد کو تماشا نہ بنا لے. امام الانبیاء کی آمد کو ایک کھیل نہ بنا لے، ایک میلہ نہ بنا لے. مالک کائنات نے 12 ربیع الاول میں وفات رکھ دی کہ اگر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو پیدائش اور ولادت اور آمد کی خوشی آئے گی تو وفات کا غم نڈھال کر دے گا، اور جب وفات کا غم نڈھال کرے گا آمد کی خوشی ان کو برابر کر دے گی. اب اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے اور آپ کو نہ آمد کی خوشی کا پتہ نہ وفات کے غم کا پتہ. ہمیں تو معلوم بیٹا مر جائے بیٹے کی جدائی کے غم کا علم ہے، بیوی فوت ہو جائے اس کی جدائی کے غم کا پتہ ہے، بھائی مر جائے اس کی جدائی کے غم کا پتہ ہے، رشتہ دار دنیا سے چلے جائیں ان کے غم کا پتہ ہے. خدا کی قسم کالی کملی والے کی وفات کی حقیقت بلال سے پوچھو. اللہ سے بڑی نسبت ہے، اس لیے درود پاک کثرت سے پڑھا کریں. ابو عبداللہ سلیمان جزولی رحمت اللہ علیہ دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں کہ میں سفر کرتا کرتا عصر کی نماز کا وقت تھا اور مجھے پانی نہیں مل رہا تھا، نماز کو دیر ہو رہی تھی، میں پریشان تھا کہ نماز گئی. بڑا تیزی سے میں سفر کرتا کرتا ہے کہ بستی میں پہنچا، کنواں دیکھ کر خوشی ہوئی کہ پانی مل گیا، وضو کر کے جلدی 2 رکعت نماز ادا کروں گا. لیکن جب کنویں پہ پہنچا تو ڈول نہیں، رسی نہیں. میں بڑا حیران کہ میری نماز گئی. اللہ والا کہتا ہے کہ مجھے پریشان دیکھ کر قریب میں کچھ بچے کھیل رہے تھے، ان بچوں میں سے ایک ننھی منی بچی آئی اور مجھے کہنے لگی بڑے میاں کیسے پریشان کھڑے ہو؟ کہ بیٹی پانی نہیں. میں نے تو وضو کر کے نماز پڑھنی ہے، پیاس بھی ہے، نماز کا وقت جا رہا ہے. میں کہا پانی تو یہ کنویں میں موجود ہے. بچی کہنے لگی یہ کنویں میں پانی ہے. میں کہا بیٹی مذاق نہ کرو، پانی کنویں میں تو ہے پر میرے پاس ڈول رسی نہیں، بوکا نہیں ہے، کیسے نکالوں؟ تو کہنے لگی واہ بڑے میاں یہ بھی آپ نے کوئی بات کہی، کوئی ڈول رسی کا ہونا ضروری ہے پانی کے لیے. یوں نیچے کو منہ کر کے معصوم بچی نے کنویں میں تھوک دیا، پانی ابل کر اوپر آ گیا. تو میں پہچان کر کے اس بچی کے قریب گیا، اس کو بلایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، بیٹی تو ایسا کیا عمل کرتی ہے جو کنویں میں تھوکا تو پانی اوپر آ گیا؟ تو وہ کہنے لگی بڑے میاں میں کس عمل کے قابل ہوں، میری عمر ہی کیا ہے، کس عمل جو کی ہوں میں. اتنی بات ہے کہ میری اماں مجھے رات کو اس وقت تک نہیں سونے دیتی جب تک میں 1000 درود شریف پورا نہ کروں.
کبھی قوم کی نونہال بچیاں، ننھی منی بچیاں بھی 1,000 درود شریف پڑھ کے سویا کرتی تھی۔ آج چٹی داڑھی والا مسلمان کنجری کے گانے سنتا سنتا سوتا ہے۔ تمہیں یہ مقام کیسے حاصل ہو؟ اگر تجھے نہیں یقین، تجھے نہیں ایمان کی دولت جتنی ہونی چاہیے وہ تیرے پلے نہیں، میرے پلے نہیں، کیسے کام بنے گا؟ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پہ، لباس مبارک پہ گندی مکھی تو کبھی بیٹھی ہی نہیں، یہ شہد والی مکھی کبھی کبھی بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اللہ سرکاری دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا مکھی کبھی تو رابیل کے پھول چوستی ہے، کبھی چمیلی کے پھول چوستی ہے، کبھی کسی اور چیز کا عرق چوستی ہے، کسی کا عرق میٹھا، کسی کا کڑوا، کسی کا پھیکا، لیکن یہ سارے رس جو تو اگلتی ہے میٹھا شہد بن جاتا ہے، ایسا کیا کام کرتی ہے؟ مولانا رومی کہتے ہیں مکھی ادب سے کہنے لگی گفت جو خانم مبر احمد درود، کہنے لگی میرے آقا آپ کا فرمان بجا ہے، رس کڑوے بھی ہیں، میٹھے بھی ہیں، پھیکے بھی ہیں، کھٹے بھی ہیں، میں سارا دن چوستی ہوں، اور سارے رسوں کو چوسنے کے بعد میں ایک مرتبہ تیری ذات اقدس پہ درود پاک پڑھتی ہوں، سارے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ گفت جو خانم بر احمد درود ہمیشہ بد شیرہ و تلخیرہ ربود، سارے میٹھے ہو جاتے ہیں۔ تمہیں بھی چاہیے، امتی کے ذمہ لازم ہے، اور یہ وہ کام ہے تم اگر کرو گے کوئی کمال نہیں، عورتیں درود پاک پڑھیں کوئی کمال نہیں، بچے درود پاک پڑھیں کوئی کمال نہیں، اس لیے کہ یہ کام تو فرشتے بھی کرتے ہیں، خود خدا بھی کرتا ہے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں میں نماز میں نہیں پڑھتا، زکات میں نہیں دیتا، روزے میں نہیں رکھتا، حج میں نہیں کرتا، پر ایک کام ایسا ہے محبوب کی ذات پہ درود میں بھی پڑھتا ہوں، میرے فرشتے بھی پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اللہ عرض کر دینا میرا کام تھا، اور سارے مہینے دل لگا کر وقت نکال کر درود شریف کی کثرت کرنا تیرا کام ہے۔ میں تمہیں اسٹامپ لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اگر تیری موت درود شریف پڑھتے پڑھتے آ گئی انشاءاللہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائے گا، مگر یہ بات اس وقت ہوگی جب تیرا مزاج بن جائے، رگ و ریشے میں یہ بات جم جائے۔ اپنے آپ کا اگر پتہ کرنا ہو، اپنے آپ پہ کا معلوم کرنا ہو، کسی کے دل میں یہ بات ہو یار پتہ نہیں میں جنت میں جاؤں گا، پتہ نہیں میں جہنم میں جاؤں گا، معلوم نہیں میری قبر جہنم کا گڑھا بنے گی یا جنت کا ایک باغ بنے گی، ہر شخص کے دل میں ہے۔ ایک کسوٹی میں بتاتا ہوں، پرکھنے کے لیے، آزمانے کے لیے، اپنے جنتی دوزخی ہونے کا پتہ کرنے کے لیے کسی مفتی سے فتویٰ لینے کی ضرورت نہیں، کسی سے لڑائی جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں، کسی سے الجھنے کی ضرورت نہیں۔ موٹی سی بات بتاؤں گا، ہر آدمی اپنے اوپر قیاس کر لے۔ اگر قرآن سننے میں مزہ آتا ہے، دل لگتا ہے، روح خوش ہوتی ہے، روح خوش ہوتا ہے، رگ رگ میں خوشی آتی ہے تو جنتی ہے، اور اگر کنجری کے گانوں میں مزہ آتا ہے، کوئی بتائے نہ بتائے میں بتاتا ہوں جہنمی ہے۔ کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہیں، اپنے آپ کا ہر کوئی پتہ لگا لے، ہر کوئی پتہ کرے۔
اسی لیے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں میری امت اتنی بگڑے گی، حالات اتنی پریشان کن ہوں گے، اتنی تباہی آئے گی، جنازہ بنگلے سے نکلے گا، جنازہ شاہی محل سے نکلے گا، جنازہ بڑے ڈیرے سے نکلے گا، جنازہ بہت بڑے مجمع کے ساتھ نکلے گا، حال یہ ہوگا مرنے والے کے پلے ایمان کی رتی موجود نہیں۔ میرا تیرا کیا کہنا، ہم لوگ کون ہوتے ہیں؟ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا، گیا کالی کملیل والے نے پوچھا ابو ہریرہ کیوں، کیا بات ہے؟ عرض کرنے لگا میرے آقا کمزوری بڑی آ گئی، ضعیفی آ گئی، ناتوانی سی آ گئی، میں نہ رہوں تو کیا کروں، میرا تو سب کچھ آپ ہے۔ فرمایا ابو ہریرہ کمزوری کی اور وجہ کوئی نہیں، موت بالکل قریب آ گئی، موت نزدیک آ گئی۔ ابو ہریرہ نے عرض کر دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ فرمایا جب میں قرآن کریم کی 4 سورتوں کی تلاوت کرتا ہوں، سورہ قیامہ، سورہ تکفیر، سورہ تکبیر، اذا الشمس کورت، جن صورتوں میں قرآن کریم کی جن صورتوں میں قیامت کا ذکر ہے، میں اپنی نہیں کہتا اور نہ تم سوچو گے، ارشاد فرمایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ ان صورتوں کی جب میں تلاوت کرتا ہوں میری کمر ٹوٹ جاتی ہے، میری رگیں جواب دے جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قوم سمود، قوم عاد کی بستیوں میں سے لشکر گزرنے لگا، مدنی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی ساتھ ساتھ ہے، ارشاد فرمایا لوگوں ان کنووں سے پانی نہ پینا، اس پانی میں زہر کسی نے نہیں ملایا تھا، سکیا کسی نے نہیں ملایا تھا اس پانی میں، فرمایا ان کنواں کا پانی ہے گھونٹ بھی کوئی نہ پیے، کالے کملے والے پانی کڑوا، فرمایا نہیں، پانی میں بدبو ہو گئی، فرمایا نہیں، پھر کیوں نہ پیے؟ آپ نے روتے ہوئے فرمایا میرے صحابہ یہ ان لوگوں کے کنویں ہیں جن اس بستی میں رہنے والوں پہ خدا کا قہر آیا تھا اور وہ تباہ ہو گئے ہیں، انہی لوگوں کے کنویں ہیں، ان کا پانی نہ پینا، کبھی تم بھی ان میں شامل ہو جاؤ۔ اندازہ لگاؤ عذاب آیا، قہر آیا، وہ مر گئے، مرا گئے، اب کنووں کا اور پانی کا کیا گناہ ہے؟ نبی نے اس پانی سے بھی منع کیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ آپ نے اپنی سواری کو تیز کر دیا جب ان بستیوں سے گزرنے لگے، اور ابو ہریرہ کہتا میری آنکھیں دیکھ رہی تھی، سواری کو تیز کر دیا اور اتنی عاجزی فرمائی، اتنے استغفار فرما رہے تھے، آپ کی ریش مبارک، داڑھی مبارک آپ کی سواری کی زین کو لگ گئی، سر جھکایا، اللہ اللہ پناہ پناہ کرتے کرتے زور سے تشریف لے گئے، اشارہ کیا صحابہ کرام کو اس بستی سے دوڑ کر نکلو مبادا خدا کا قہر نہ آ جائے۔ آج جتنا کوئی مر جائے کوئی عبرت پکڑنے والا نہیں، فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، عبرت پکڑنے والے لوگ چلے گئے، کسی حال میں بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کو تیار نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو
جب دنیا کے لوگ اتنے دنیا میں غرق ہو جائیں، نماز کی پرواہ نہیں، میرے قرآن کی پرواہ نہیں، جب وہ ساری چیزوں سے بے پرواہ ہو جائیں، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے اوپر سے رحمت کی چادر اتار لوں گا، اللہ، پھر وہ بات ان میں رہے گی ہی نہیں۔ مجلس لگی ہوئی ہے، دربار ہے، محمد عربی سب کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرما دیا مجھے 3 چیزوں سے بڑا پیار ہے، 3 چیزیں مجھے بہت بھلی لگتی ہیں، اچھی لگتی ہیں۔ ایک خوشبو سے بڑا پیار ہے، ایک وفادار عورت بہت اچھی لگتی ہے، اور فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پسند بتا دی اپنے یاروں کے سامنے، جیسے ہم لوگ دوست لوگ اکٹھے ہوتے ہیں نا تو اپنی اپنی مرضی بتاتے ہیں ہر معاملے میں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں بھی تیرا غلام ہوں، میں بھی تیرا یار ہوں، مجھے بھی 3 چیزیں پیاری لگتی ہے۔ پہلی چیز مجھے یہ پیاری ہے، مجھے یہ بڑی پسند لگتی ہے، آنکھ میری ہو دیدار تیرا ہو، میری نظر ہو تیرا رخ انور ہو، ساری زندگی بھی زندگی کے بعد بھی میری آنکھ تیرے دیدار سے رجتی نہیں۔ پہلی پسند ابو بکر کی، اور دوسری پسند صدیق اکبر فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یہ چیز اچھی لگتی ہے، دھی میری ہو، بچی میری ہو، گھر والی میرے محبوب تیری بن جائے۔ اللہ اللہ، تیسری چیز ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے، مال میرا ہو، ذات تیری ہو، اتنا خرچ کروں کہ تجھ پہ خرچ کرنے کے بعد مجھے فاقے آ جائے، میں گھبراؤں نہ۔ اللہ، تمنا دیکھو، حسرت دیکھو، آرزو دیکھو، جستجو دیکھو ان لوگوں کی۔ اور ہم لوگ تیری بھی تمنا ہے، میری بھی آرزو ہے، یار 1 ہفتے کے لیے ہی بادشاہ تو مل جائے تو مزے آ جائیں، چلو 1 دن کے لیے مل جائے تو کھاتا پورا کر لیں گے۔ سارا دن مسجدوں میں ہم لوگ فقیر بیٹھے رہتے ہیں، دعا کرنا جی کامیاب ہو جاؤں، انشاءاللہ تواڈے پرانے تابع دار ہیں، وہ نکلتا نہیں دوسرا اور آ جاتا ہے، تیسرا اور آ جاتا ہے، ہر آنے والا کہتا ہے دعا کر دے میری دکان کھلی ہو جائے، میرا کاروبار کھلا ہو جائے، میرا معاملہ کھلا ہو جائے، میرا روزگار کھلا ہو جائے، اور یہ کوئی نہیں کہتا دعا کر دے میری قبر کھلی ہو جائے۔ کون کہے یہ بات؟ وارا نہیں کھاتی۔ کمال دیکھو ان لوگوں کا، ان کی بھی پسند دیکھ، اپنی بھی پسند دیکھ۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مجلس ہے نا، مجلس ہے نبی کی، اور نبی کی نہیں امام الانبیاء کی مجلس ہے، نبیوں کے نبی کی مجلس ہے، رسولوں کے رسول کی مجلس ہے، پیغمبروں کے پیغمبر کی مجلس ہے، انسانوں کا نبی نہیں، پرندوں کا نبی، سمندر کی مخلوق کا نبی، ہوا کا نبی، آسمان کے فرشتوں کی بھی کے نبی کی مجلس ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ میری بھی 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے بھی 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ پیاری لگتی ہے کہ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میں تو ساری زندگی لوگوں کو اچھائی کا کہتا رہوں، اچھائی کی طرف بلاتا رہوں، نیکیوں کی طرف بلاتا رہوں، اور برائیوں سے ہٹاتا رہوں، مجھے یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے۔
لیکن یاد رکھو جب بھی کسی کو کسی برائی سے منع کرو گے وہ برا تو لازمی ماننے گا، برا تو لازمی ماننے گا۔ یہ بات صرف صحابہ کرام کی نہیں، قرآن کریم گواہ ہے، ذالک بأنہم کانوا یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر الحق۔ 70 نبیوں کی گردنیں اڑا دی گئی، ایک ایک دن میں پیغمبروں کو قتل کر دیا گیا، اس لیے کہ انہوں نے لوگوں کی مرضی کے خلاف بات کی۔ جب بھی کسی کی مرضی کے خلاف بات ہوگی اس کا خون کھول جائے گا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے، برائیوں سے روکوں، اچھائیوں کا حکم کروں۔ تیسری چیز کیا پیاری لگتی ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں مجھے یہ چیز بڑی پیاری لگتی ہے، سارا جہان سویا کرے، رات کو میں ان لوگوں کی چوکی داری کیا کروں، پہرے داری میں کروں مخلوق کی۔ عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری بھی 3 چیزیں پسند ہیں، 3 چیزوں سے مجھے بڑا پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ پہلی چیز مجھے یہ پیاری لگتی ہے، کھانا میرا ہو، غریب کا پیٹ ہو۔ اللہ، ساری زندگی کھلاتا ہی چلا جاؤ۔ آج ہر آدمی کی حسرت کھانے کی ہو گئی، کھانے کا پروگرام بن گیا۔ ارے وہ بھی تو انسان تھے، وہ بھی تو اس دنیا میں آئے، وہ بھی تو نبی کے غلام تھے، تو دعائیں مانگ رہے ہیں یا اللہ اتنا دے، اتنا دے، کھلاتا رہوں، کھلاتا رہوں، پلاتا رہوں، لوگوں کو دیتا رہوں، امداد کرتا رہوں۔ فرمایا اچھا پہلی تمنا یہ ہے کھانا میرا ہو، کسی غریب کا پیٹ ہو۔ دوسری تمنا یہ ہے کپڑا میرا ہو، غریب کا بدن ہو، میں چھپاتا چلا جاؤں۔ عثمان مظلوم مدینہ نبی کا دوہرا داماد کہتا ہے میری آخری تمنا یہ ہے رب کا قرآن ہو، میری زبان ہو، قرآن پڑھتے پڑھتے میری موت آئے۔ نبی موجود ہے، صحابہ کرام موجود ہیں، میرا ایمان ہے مجلس کی چوکیداری فرشتے کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ درمیان میں کھڑا ہو کر عثمان کہتا ہے میرے محبوب میری تمنا ہے ہر وقت، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی میری زبان ہو، اللہ کا قرآن ہو، پڑھتا ہی رہوں، پڑھتا ہی رہوں، تلاوت کرتے کرتے میری موت آ جائے۔ تمہیں کیا معلوم ہے عثمان کون ہے؟ دروازہ کالی کملی والے کا ہو، بھوج بن کر 2 مرتبہ عثمان آیا، دلہا بن کر آیا۔ آخری وقت میں محاصرے کا وقت ہے، موضوع نہیں، ایک تھوڑی سی مجلس کا ذکر کر رہا ہوں، اور نیت میری یہ ہے کہ آج تیری مجلس میں کیا ہو رہا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیا ہوا کرتا تھا۔ میرا کسی پہ حملہ کرنا مقصود نہیں، کسی کی توہین کرنا مقصود نہیں، کسی کو بڑھانا مقصود نہیں۔ میں تو چاہتا ہوں ہر امتی قیامت کے دن سرخرو ہو کر کے جائے۔ 18 دن کا بھوکا عثمان، 18 دن کا پیاسا عثمان، گھر والے کو کہنے لگا وہ جو میں نے پاجامہ خرید کر لا کے رکھا ہوا ہے وہ لا کے دے ذرا۔ گھر والی کہنے لگی آج کیا کرو گے، ساری زندگی میں تو پاجامہ کبھی پہننا نہیں، آج کیا کرو گے؟ عثمان کہنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجھے پتا نہیں، پیاس میں، بھوک میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، تلاوت کرتے کرتے غنودگی سی آ گئی، تھوڑی سی نیند سی آ گئی۔ ابھی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی اور حضور نے مجھے فرمایا او عثمان، او بھوکے عثمان، او پیاسے عثمان، آج شام کا روزہ
इफ्तार करेंगे। मेरा यकीन है आज मैं शहीद हो जाऊंगा। बुला लिया है मुझे काली कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उन्हीं की मजलिस में खाऊं पीऊंगा। पजामा इसलिए मांग रहा हूं, जब जालिम मुझे मारेंगे, मुझ पे वार करेंगे, हमला करेंगे, तड़पूंगा, फड़कूंगा, परेशान होऊंगा, और कहीं ऐसा ना हो किसी गैर मेहर किसी की नजर मेरे नंग पे ना पड़ जाए। आखिरी वक्त में भी उस्मान गैरत के लिए मर रहा है। मेरी निगाह, किसी की निगाह मेरे नंग पर, मेरी शर्मगाह पे न पड़ जाए। इतनी अजमतों का मालिक उस्मान। एक बात ऐसी कही हजरत उस्मान ने, सबका तो जोर से रज़ी अल्लाह ताला। एक बात हजरत उस्मान ने ऐसी कही, जहां तक मैं फकीर का मुताला है, इल्म बिलम तो नहीं ना अमल है। उस्मान ने एक बात ऐसी कही, पूरी उम्मत में कोई नहीं कह सका, पूरी उम्मत में कोई नहीं कह सका, न कर सका। और वो ये है, पेशावर वालों कदर करो इन लोगों की। वो ये है, उस्मान फरमाते हैं, मैंने कलमा पढ़ते वक्त, मुरीद बनते वक्त, इस्लाम कबूल करते वक्त जो हाथ मैंने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पे रखा था, उस दिन से लेकर शहादत के वक्त फरमाते हैं, आज तक ये हाथ मैंने अपने अस्तंजे की जगह को नहीं लगने दिया। कितना बड़ा अदब है, कितना बड़ा इख्तिराम है। यूं ही तो नहीं फरमाया काली कमली वाले ने, उस्मान वो है जिससे पर आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। एक मजलिस को जिक्र करने के लिए मैंने हजरात के नाम ले दिए। बाकी 3 केस्टों में बाहर से आपको हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का नंबर मिलेगा। दर्द बढ़ेगा, मोहब्बत बढ़ेगी। बहुत मुमकिन है इन लोगों की मोहब्बत के सदके में निजात हो जाए। जनाब अली मुर्तजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खड़े हो गई, मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे भी 3 चीजें प्यारी है, मुझे भी 3 चीजों से बड़ा प्यार है। फरमाया, मुझे प्यार लगता है गर्मी का मौसम हो और रमजान का रोजा हो और जिहाद फी सबीलिल्लाह का ऐलान हो, मैं खूब तलवार चलाऊं, खूब तलवार चलाऊं। मुझे ये बात बड़ी प्यारी लगती है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, दूसरी चीज मुझे ये प्यारी लगती है कि गरीब का पेट हो और मैं उसको तलाश कर करके खाना खिलाऊं। हज़रत अली फरमाते रज़ियल्लाहु ताला, तीसरी चीज मुझे ये प्यारी लगती है, मैं तलाश करता फिरूं, भूलों को राह बता के आऊं। अल्लाह। नबी की मजलिस का ये हाल है। अब तेरी मजलिस का तो मैं जिक्र नहीं करता कि हमारा रात दिन कहाँ गुजर रहा है, किन वक्तों में गुजर रहा है, किन किन हालात में हम लोग अपने आप को, जिंदगी को गुजार रहे हैं। इसलिए कुरान करीम में फरमाया, कुलू व तमत्तऊ कलीला इन्नकुम मुजरिमून। खाला पीला मजे उड़ा लो, सौदा चंद दिनों का है और तुम परले दर्जे के मुजरिम। मताउन कलील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद। दुनिया बहुत थोड़े दिनों की है। जब नबी ने अपनी पसंद बता दी, चारों यारों ने अपनी पसंद बता दी, तो एक और यार भी तो है, जिब्रील अमीन, जो बार बार दरवाजे पे आया करता था। जिब्रील खड़ा हो गया, या रसूलल्लाह, अबू बकर अपनी पसंद बता सकता है, फारूक आजम बता सकते हैं, उस्मान ज़ुन्नूरैन बता सकता है, अली मुर्तजा बता सकता है, मैं भी तो तेरे दरवाजे का गुलाम हूं, मैं ना बताऊं? फरमाया, आप भी बताएं। फरमाया, बाल बच्चरदार गरीब आदमी हो,
بچے تنگ ہو، بیوی بھوکی ہو، اس وقت صبر کرنے والا میرے نزدیک بہت پیارا ہے، بہت پیارا لگتا ہے مجھے۔ اللہ دوسرا، جبریل امین کہتا ہے راہ گم کردہ بھولے ہوئے کو راہ بتانا مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ جبریل امین کہتا ہے تیسری بات مجھے یہ پیاری لگتی ہے کہ کوئی آدمی نیند کو چھوڑ کر مصلی پہ کھڑا ہو کر لک کر چھپ کر قرآن مجید کی رات کو رو رو کے تلاوت کرتا۔ فرمایا من ہوا قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربی۔ اللہ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، اور لوگوں ایسے لوگ بھی ہیں رات کو مصلی پہ کھڑا ہو کر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، اتنی محبت سے، اتنے پیار سے آنسو نکل آتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں اس وقت اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں، میں اپنے بندے کا منہ چوم لیتا ہوں۔ حدیث پاک میں یہ سارا واقعہ مذکور ہے کہ جب چار یاروں نے بھی اپنی بات بتا دی، جبریل نے بھی بتا دی، اللہ پاک جل شانہ نے بھی آواز دی میرے محبوب میں بھی اپنی مرضی بتاؤں، میں بھی اپنی پسند بتاؤں، کہ آپ بھی بتائیں۔ فرمایا میری توحید کو ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، آگ میں جلا دیا جائے، قیمہ بنا دیا جائے، بوٹی بنا دی جائے، میرے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو پلے باندھ کر رکھے، ایمان میں فرق نہ آنے دے، میری ذات و صفات میں شرک نہ کرے، مجھے اپنی کبریائی کی قسم مجھے اس سے زیادہ پسندیدہ کوئی نہیں۔ اللہ کی ذات نے فرمایا مجھے آدمی وہی اچھا لگتا ہے، اور کوئی عورت کی وجہ سے مار کھائے گا، کوئی دولت کی وجہ سے مار کھائے گا، کوئی حکومت کی وجہ سے مار کھائے گا، کوئی کسی اور وجہ سے مار کھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں میں بھی تو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میرا بندہ ہو کر میری وجہ سے مار کھا رہا ہے، میری وجہ سے مار پڑ رہی ہے۔ دوسری چیز اللہ پاک سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ بات بڑی پسند ہے کہ خود بھی بھوک ہو اور کوئی آ جائے تو وہ اپنے پلے جو لقمہ دو لقمہ روٹی آدھی روٹی تھی وہ بھی میرے نام پر کسی اور کو دے دے، وہ بھی میرے نام پر کسی اور کو دے دے کہ اچھا جی دو۔ تیسری چیز اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے یہ چیز بڑی اچھی لگتی ہے کہ وہ یہ کوشش کرے جب بھی اسے کوئی ضرورت پڑے، کوئی حاجت پیش آئے، کوئی پریشانی آئے، وہ کسی کے دروازے پہ نہ جائے، میرے در پہ سر رکھ کر کے مجھے اتنا پکارے، اتنا پکارے، اتنا پکارے، میں عرش سے اس کو پکار اٹھوں اور میرے بندے مانگ کیا مانگتا ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں موت کے وقت کی پیاس سے پناہ مانگو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے سمندر پلا دو پیاس نہیں بجھتی۔ نبی کا فرمان ہے دریا پلاؤ، نہریں پلا دو، سمندر پلا دو، اتنی شدید پیاس لگتی ہے کہ پیاس بجھتی نہیں۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگو موت کے وقت کی تلخی سے پناہ مانگو، موت کے وقت کی کڑوا پن سے پناہ مانگو، اتنا سخت منہ کڑوا ہوتا ہے مرنے کے بعد لاکھوں برس تک تلخی نہیں جاتی۔ علماء کرام نے مختلف واقعات لکھ کر تشریح کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس لوگ آئے اور کہنے لگے عیسیٰ علیہ السلام نئی نئی قبروں سے مردے زندہ کر کے دکھاتے ہو، آؤ ہم ایک پرانی قبر پہ لے کے چلتے ہیں، مردہ زندہ کر کے دکھاؤ۔
عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے اور قبر پہ کھڑے ہو کر فرمایا قم بإذن اللہ، ایک نوجوان زندہ ہو کر سامنے آ گیا۔ معجزہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا، کچھ دیر کے لیے اللہ پاک اس کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھئی آپ کون ہیں؟ وہ کہنے لگا جی میرا نام سام ہے، میں حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ تو بہت پرانا آدمی ہے، کتنے ہزار سال تجھے قبر میں گزر گئے، کتنے ہزار سال قبر میں تیرے گزر گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ موقع سے فائدہ اٹھاؤں، تو بھی آپ کو اتنی مدت قبر میں جو گزر گئی، قبر کا کچھ حال تو بتاؤ، وہاں کیا بنتی ہے؟ قبر کا کچھ حال بتاؤ، قبر کی کچھ خبر بتاؤ، قبر کا ماحول بتاؤ کچھ۔ علماء کرام نے لکھا کہ وہ نوجوان رونے لگا اور کہنے لگا او عیسیٰ تجھے قبر کی پڑی ہے، تو مجھ سے قبر کا حال پوچھتا ہے، تو مجھ سے قبر کی خبر پوچھتا ہے، مالک کائنات کی قسم تو مجھ سے پہلے یہ کیوں نہیں پوچھتا کہ موت کا جھٹکا کتنا شدید ہے؟ کتنا عرصہ قبر میں مجھے گزر گیا، آج تک میرا منہ کڑوا ہے، تلخی موجود ہے۔ تجھے یقین کیسے آئے؟ تو نے قبر دیکھی نہیں۔ اس لیے سیرت کے عنوان پر قاری حنیف تمہیں ایک پیغام دیتا ہے، شہر پشاور کے رہنے والے ہو، بڑا فروٹ کھانے والے ہو، اس لیے میں تمہیں کہتا ہوں تمہیں کیلے کا ذائقہ معلوم ہے، انار کا ذائقہ معلوم ہے، انناس کا ذائقہ معلوم ہے، امرود کا ذائقہ معلوم ہے، انگور کا ذائقہ معلوم ہے، جاپانی پھل کا ذائقہ معلوم ہے، سیب کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں شربتوں کی ذائقے معلوم ہے، ہزاروں پھلوں کا ذائقہ معلوم ہے، ہزاروں مٹھائیوں کے ذائقے معلوم ہے، پر پشاور والوں کی موت کا ذائقہ کیسا ہے؟ ذائقہ چکھا ہی نہیں، تمہیں علم نہیں کہ موت کا کیسا ذائقہ ہے۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ابو ہریرہ کہتا ہے میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں نے سوچا کہ غنیمت ہے دربار رسالت میں حاضر ہو جاؤں۔ میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوا، میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی رات میں نماز تہجد کی نیت باندھی ہے اور قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے ہیں۔ ابو ہریرہ کہتا ہے جب سورت ہود آئی جس میں پہلی امتوں کا ذکر ہے، بربادی کا ذکر ہے، ابو ہریرہ کہتا ہے میں بالکل پاس کھڑا تھا، میرے کان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں سے، چھاتی میں سے سانس اکھڑنے کی آواز آنے لگی، اتنی گھبراہٹ کی آواز آئی، میں یوں سمجھنے لگا گویا میرے نبی کا آخری وقت آ گیا۔ نبی اتنے روئے، اتنے گھبرائے، تو کب گھبرائے گا؟ ساری زندگی میں تجھے کبھی قبر یاد کر کے رونا نہیں آیا۔ جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے، آخری حج ہے، آخری پیغام ہے، فرمایا یا ایھا الناس، او لوگو میری بات سنو، آخری بات سنو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرنا، میری بات پہ یقین کرنا، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، کسی پہ ظلم نہ کرنا، میرا آخری پیغام ہے۔ اور ایک اور وعدہ لیا، جتنے صحابہ کرام لاکھوں کی تعداد میں موجود تھے، لوگوں جتنے تم یہاں موجود ہو اور جو موجود نہیں ہو ان کو جا کر میرا یہ پیغام پہنچاؤ گے۔ واپسی میں مکہ مکرمہ میں
قیام فرمایا. سر مبارک میں یہی سے درد شروع ہوا. مدینہ طیبہ پہنچتے پہنچتے بخار نے بیماری نے نڈھال کر دیا. مدینہ پاک میں پہنچ گئے, بے ہوشی طاری ہونے لگی. کبھی ہوش آتا ہے, کبھی بے ہوشی ہو جاتی ہے. دیوانے پریشان ہے, مستانے حیران ہے, کیا بنے گی. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالکل کمزور ہو گئے. اللہ اکبر. بلال کو پتہ چلتا ہے کہ حالت اچھی نہیں ہے. سہیل کو پتہ چلتا ہے وہ پریشان ہے. جنہوں نے عشق میں آ کر گھر بار وطن جان مال سب کچھ قربان کر دیا, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھ کر برداشت کیسے کرے. نماز کا وقت آیا ہے. جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. جناب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا موجود ہے. ہوش آیا تو فرمایا اصل الناس, کیا لوگوں نے نماز پڑھی ہے؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرون, کہاں پڑھی ہے؟ انتظار ہو رہا ہے. نہیں پڑھی. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس, میری طرف سے پیغام دو ابو بکر صدیق مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے رو کے عرض کر دیا کسی اور کو حکم دے دو, میرا ابا تو جس دن سے اذا جاء نصر اللہ کی صورت نازل ہوئی ہے وہ تو رو رہا ہے رات دن. لوگ خوشیاں مناتے ہیں, صدیق رو رہا ہے. پوچھا کیوں؟ کہتا یار کی جدائی کا وقت آ گیا. جدائی کا وقت آ پہنچا. فرمایا شاہ کسی اور کو حکم تو دے دوں پر تیرے باپ جیسا امت میں اور کوئی نظر نہیں آتا, اور کوئی نظر نہیں آتا. پھر بے ہوشی ہو گئی. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھانی شروع کر دی. ہوش آیا, فرمایا پوچھا نماز ہو رہی ہے کہ ابھی انتظار کر کر کے شروع کی ہے. دو جوان بلائے, ان کے کندھوں پہ ہاتھ مبارک رکھا. اس آخری وقت میں قدم مبارک گھسٹتے ہوئے مسجد میں تشریف لے آئے. آج کا مسلمان نمازی مشکل مرتا ہے. 10 حج کر رکھے پر نمازی نہیں مرے گا. مہینہ 2 مہینہ 15 دن 1 ہفتہ پہلے لازمی چھوڑ دے گا. اگر وہ تقاضا بھی کرے یار میرا آخری وقت ہے تیمم کراؤ نماز پڑھواؤ, اوپر والے خیر صلی اللہ خیر صلی اللہ خیر خیر ہے, تندرست ہوگا نا انشاءاللہ غسل کر کے نہا دھو کے عطر لگا کے جمعہ مسجد میں جمعے والے دن جا کے پڑھنا. تمہیں کیا معلوم ہے جمعے کو یہ قبر میں پہنچ جائے گا یا مسجد میں جائے گا. ہر خدمت گزار یہی کہتا ہے, کوشش نہیں کرتے نمازی مرو, نمازی ایک دوسرے کو مرنے کے لیے پیغام دو. اور سن لو بے نماز لوگ مر رہے ہیں, بے نمازوں کے ہاتھوں میں مر رہے ہیں. دوا پلانے والا بے نماز, کھانا لانے والا بے نماز, چائے پلانے والے بے نماز, کفن خریدنے والے بے نماز, کفن سینے والے بے نماز, جنازہ اٹھا کر لے جانے والے بے نماز, قبر میں اتارنے والے بے نماز. جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد میں تشریف لے آئے. نماز پوری ہو گئی, دیوانے چاروں طرف سے جمع ہو گئے. منبر پہ تشریف فرما ہوئے, فرمایا لوگوں میری آخری زیارت ہے کر لو. آج
کے بعد بہت ممکن ہے یہ صورت تمہیں نظر نہ آئے. میرا آخری وقت ہے, میرا بلاوا قریب آ گیا, میں جانے والا ہوں. صحابہ کرام رونے لگے, ٹکرے مارنے لگے. بلال جوان عاشق کے بارے میں آتا ہے, روتا ہے اور کہتا لم تلدنی امی, میں پیدا ہی نہ ہوتا تو اچھا تھا, یا میری اماں اسی وقت میرا گلا گھونٹ کر مار دیتی, میں یہ جدائی کا دن کیسے دیکھوں. صحابہ کرام حیران ہے, پریشان ہے, کیا بنے گی, کیا ہوگا. اسی لیے ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو موت کا سامان کرو, موت کا انتظام کرو, موت کی تیاری کرو. اتنی تکلیف ہوتی ہے جیسے ہزاروں چھرے یکدم چلا دیے گئے ہوں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں موت کے وقت کے پسینے سے پناہ مانگو. اتنا سخت پسینہ آئے گا ساری زندگی میں کبھی نہیں آیا. بڑے بڑے قبر, بڑے بڑے بہادر, بڑے بڑے جوان, بڑے بڑے طاقتوروں کی رگیں جب ہاپ دی جائیں, اذا جاء اجلها لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. ایک منٹ آگے پیچھے نہیں ہو سکتا. ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, او لوگو موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو. اتنی سخت گھبراہٹ آتی ہے ساری زندگی میں کبھی نہ آئی. موت کے صدمے عظیم سے, موت کے ایک جھٹکے سے آدمی کے جسم میں, بدن میں کتنا لہو ہے, کتنا خون ہے. موت کا جھٹکا لگنے سے ایک قطرہ باقی نہیں رہتا. کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں, آنکھوں کا نور ختم ہو جاتا ہے, منہ چر گیا, بند کرنے کی طاقت نہیں, آنکھیں کھلی رہ گئی, بند نہیں کر سکتا, ہاتھ انگلیاں بند رہ گئی, کھولنے کی طاقت نہیں, اپنے پیر اکٹھے کرنے کی ہمت نہیں. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, اور لوگوں موت کی تیاری کرو, قبر کی تیاری کرو. تو یاد کر یا نہ کر, قبر کی زمین تجھے 5 وقت یاد کرتی ہے. انا بیت الدود, میں کیلوں کا گھر ہوں, تیاری کر کیا. انا بیت الوحشیہ, میں ڈراؤنا گھر ہوں, سنبھل کیا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. اماں, ابا, بیوی, اولاد, نوکر, ملازم, کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں. نہ پارٹی کام آئے گی, نہ گھر والے کام آئیں گے. اپنا عمل, اپنا کرتوت, اپنی کمائی کام آئے گی. ابن شام لکھتا ہے کہ سرکار دو جہاں حضرت محمد رسول اللہ, سب کا تو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم, آخری وقت آ گیا. فاطمۃ الزہرا کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں دیکھ رہی تھی, اپنے اپنے مقدر کی بات ہے نا, نوجوانوں, مردوں, اکڑ نہ کیا کرو, اللہ کی تقسیم بڑی عجیب ہے. ٹھیک ہے, ابو بکر صدیق یار بنا, فاروق اعظم یار بنے, عثمان بن نورین یار بنا, علی مرتضی یار بنا, پر نبی کی آمد بھی عورت کی گود میں ہوئی اور نبی کا آخری وقت بھی عورت کی گود میں آیا. کتنا اونچا مقام ہے. سیدہ حلیمہ کو دیکھو, سیدہ آمنہ کو دیکھو,
سیدہ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، فرماتی ہیں پسینے آ گئے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو۔ مجھے فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لے آ۔ میں سمجھی پیاس لگی، میں پانی لے کر حاضر خدمت ہوئی تو اشارہ کر کے فرمایا یہاں رکھ دے۔ میں نے رکھ دیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ رحمت والا ہاتھ پانی میں بھگو بھگو کر اپنے چہرے پہ چھینٹے مارنے لگے۔ اللہ۔ فاطمہ الزہرا کہتی ہے میرا جگر پھٹ گیا، میرا کلیجہ پھٹ گیا۔ ایسا صدیقہ فرماتی ہے میرا کلیجہ چرنے لگا، اور میرے ابا کیا بنی؟ حضرت عائشہ کہتی ہے میرے محبوب کیا بنی؟ یہ گھبراہٹ کیسی، یہ پریشانی کیسی؟ فرمایا میری عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی شے ہے، تجھے نہیں معلوم یہ مقام ایسا ہی ہے۔ حاجیوں نمازیوں سخیوں، میرا تیرا کیا حال بنے گا؟ امام الانبیاء کو پسینے آ رہے ہیں۔ صبح کوئی اعتراض نہ کر دے کہ نبی کے متعلق کہہ رہا تھا موت کے وقت تو پسینے آئے۔ ابن کثیر دیکھو، ابن جریر دیکھو، وجاءت سکرۃ الموت بالحق۔ پسینے آئے ہوئے ہیں۔ فاطمہ الزہرا پریشان بیٹھی ہے، ابا کا آخری وقت آ گیا، میں کیسے جیوں گی، کیا حال بنے گا؟ اچانک دروازہ دروازہ کھڑکا، باہر سے آواز آئی حل ادخلوک فی البیت، کیا میں گھر میں آ سکتا ہوں؟ کیا مجھے گھر میں آنے کی اجازت ہے؟ اور یقین کرو 12 ربیع الاول ہے۔ فاطمہ الزہرا پریشان تھی، رنجیدہ تھی، یوں کہہ اٹھی او دیہاتی او گنوار کہیں کہ او پاگل، میرے ابا بے ہوش ہے، تجھے اجازتوں کی پڑی ہے، تو کون ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہو گیا، یوں ہاتھ پکڑ کر رحمت والا ہاتھ اپنی بیٹی کے سینے پر رکھ کر فرمایا لختے جگر، دیہاتی کسے کہتی ہو، گنوار کسے کہتی ہو، پاگل کسے کہتی ہو؟ یہ تو وہ ہے جو بچوں کو یتیم بنا دے، جو عورتوں کا سہاگ اجاڑ دے، جو ملکوں کو ویران کر دے۔ اسرائیل ہے، یہ تو تیرے ابا کا مقام ہے جو اجازت مانگ رہا ہے۔ سارے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے سلام بھیجا ہے، بلایا ہے، فرمایا میں تیار ہوں۔ ابن الشام لکھتا ہے اور مورخین نے بھی لکھا ہے کہ روح مبارک قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں کے قریب پہنچا، اچانک ایک سسکی بھری ہے یتیم مکہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسرائیل بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ عرض کیا آقا میری کیا مجال ہے، میں آپ کو تکلیف دوں؟ میں تو تکلیف دینے کا ارادہ بھی نہیں کر سکتا، پروگرام تو کیا میرے تصور میں بھی یہ بات نہیں ہو سکتی کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ اس پر بھی علماء کرام نے شرائع حدیث نے بڑا کلام کیا ہے کہ یہ تکلیف کس لیے آئی۔ جس گھر سے پیار ہوتا ہے وہاں سے نکلتے ہوئے آدمی کا کلیجہ پھٹتا ہے۔ ارے وہ روح جس کو جسم ملا ہو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ نکلتے ہوئے کیسے نہ روئے؟ مستری میں اس کی اور تشریح کر کے آپ کو بتاتا، علم وغیرہ کچھ نہیں ہے، اتنی بات ہے شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ کی جوتیوں کی 16 مہینے میں نے خاک چاٹی ہے۔ کون حسین احمد مدنی جس نے 18 برس تک گنبد خضرا کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر پیغمبر کی حدیث پاک پڑھائی، تنخواہ لے کر نہیں، وظیفہ لے کر نہیں، خود لکھتے ہیں چٹاک مسور کی دال کا پانی ابال کر گھر کے 11 آدمی رات کو پی کر سو جایا کرتے تھے،
اور فرماتے ہیں مدینے کی تنگی کی وجہ سے، بھوک کی تنگی سے، میں اپنے محبوب کے شہر سے لوگوں کے پھینکے ہوئے چھلکے، ان کی چھلک پھینکی ہوئی ترکاریوں کے، سبزیوں کے چھلکے میں اپنے محبوب کے شہر کی گلیوں سے اٹھا لاتا، منہ میں چبا کر پانی پی کر رات کو ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھا کرتے تھے۔ آج اگر تجھے نبی کی صورت سے پیار ہے تو شکل کیوں نہیں بناتا نبی والی؟ ابن شام لکھتا ہے آپ نے اظہار فرمایا تکلیف کا، اسرائیل نے معذرت کی، میرا تصور بھی نہیں، میرا ارادہ بھی نہیں، میری جرأت نہیں کہ میں آپ کو تکلیف دوں۔ جان ہے سب کا، توجہ ہے سب کی، آخری بات بڑی کام کی ہے۔ فرمایا اسرائیل تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا ارادہ نہیں، تیرا منصوبہ نہیں، تو مجھے بالکل تکلیف نہیں دیا چاہتا۔ امت کے جن لوگوں کو دکھ دے گا، تکلیف دے گا، عذاب دے گا، ان کا کیا حال بنے گا؟ میری ایک خواہش ہے، میری ایک حسرت ہے، میری ایک تمنا ہے، میری آرزو ہے، اور وہ یہ ہے ساری امت کے دکھوں کو آج محمد کی چھاتی پہ ختم کر دیں۔ کس وقت میں تجھے یاد فرمایا ہے، موت آ رہی ہے، تجھے یاد فرما رہے ہیں اور تیرے دکھ اپنے سر پہ اٹھانے کو تیار۔ ان کی وفا دیکھ، اپنی جفا دیکھ، کاروبار تیرا ان کے خلاف ہے، زبان تیری خلاف ہے، آنکھ تیری سارا دن بدماشی کرتی ہے، زبان تیری سارا دن جھوٹ بولتی ہے، دل و دماغ تیرا غلط سوچتا ہے، تو اس نبی کے سامنے کیا منہ لے کر جائے گا جو موت و حیات کے درمیان میں بھی تجھے سینے سے لگانے کے لیے تیار کھڑا ہے۔ اسرائیل ساری امت کے دکھات یہاں ختم کر لے، انہیں دکھ نہ دینا۔ میں کیسے گوارا کروں گا، میرا امتی جہنم میں جائے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم وفا شریف ہو گئی، مدینے میں اندھیرا چھا گیا، یتیم روئے ہمارا وارث رخصت ہو گیا، بیوائیں روئی ہمارا سہارا ختم ہو گیا، محتاج روئے ہمارے سودے کون لا کے دے گا؟ مدینہ منورہ میں اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے، بازار ہے سوق النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں نے پوچھا کہ نبی کا بازار نبی نے کرائے پہ چلا رکھا تھا کہ نہیں، یہ وہ بازار ہے جہاں یتیموں، غریبوں، محتاجوں، بیواؤں کے لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سودا خریدنے کے لیے تشریف لاتے تھے، اور اپنی چادر کے پلوں میں، اپنی جھولی میں غریبوں کے سودے اٹھا کر لے جایا کرتے تھے۔ غریب روئے، یتیم روئے، بلال رویا، سہیل رویا، ہزاروں صحابہ جنگل کو نکل گئے۔ کیا کریں گے جی کر، زندگی ختم ہو گئی۔ ایک جوان باہر مدینہ منورہ میں باغ میں کام کر رہا ہے، کسی جوان نے جا کر خبر کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ اس نے کہا سچ؟ کہ بالکل۔ نہ آؤ کی نہ تاؤ کی، جیب میں سے چاقو نکالا، دونوں آنکھیں نکال کر زمین پہ پٹک دی۔ لوگوں نے کہا بیڑا غرق کر لیا، ٹکرے کھائے گا، ٹھوکرے کھائے گا، دھکے کھا کے مرے گا، یہ کیا کیا؟ وہ کہنے لگا جو آنکھیں حضور کے دیدار سے محروم ہو گئی ہیں، ان آنکھوں کے رکھنے کا کیا فائدہ ہے؟ ان آنکھوں کا کیا کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نہ کرتے ہیں؟ سارا کچھ کر کے دکھا کے تشریف لے گئے۔ آج میرا تیرا یہ حال ہے کہ توبہ توفیق نہیں، استغفار کی توفیق نہیں، کلمہ پڑھتے ہوئے موت نہیں آ رہی، تلاوت کرتے ہوئے موت نہیں آ رہی۔ ادھر تختے پہ ڈالتے ہیں، کپڑے اتارنے لگتا غسل دینے والا، ادھر آواز آتی ہے کہ چورو ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، میرے کپڑے اتارو سنبھال کے، اور میرے کپڑے اتارنے والے تجھے کیا معلوم
موت کا صدمہ اٹھا کے آیا، میں موت کی گھاٹی کو پار کر کے آیا، میری رگیں توڑ دی گئی، ایک تیری انگلی بھی مجھے آج چھرے کی طرح لگتی ہے۔ مکھی بیٹھ جائے مجھے تو پہاڑ معلوم ہوتا ہے۔ سارے کپڑے اتار کر ننگا کر دیا، بولتا نہیں، زبان حال سے کہتا ہوں مجھے ننگا کرنے والوں کوئی سبق تو لے لو، مالک کائنات کی قسم کل کو تم سب ننگے کر دیے جاؤ گے۔ تخت و تاج اتر جائے گا، لباس سوٹ اتر جائیں گے، اعلیٰ درجے کے زیورات اتر جائیں گے، مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو رانی ہو ملکانی ہو، کوئی بھی ہو، تختے پہ ڈال کے ننگا کر دیا جائے گا۔ بے شمار لوگوں کو غسل بھی نہیں، کفن بھی نہیں، جنازہ بھی نہیں، تجھے کیا معلوم ہے تیرے مقدر میں کیا لکھا ہے؟ ابھی سیلاب کے دنوں میں ہینڈ بلو گیا تھا، میرے خاص رشتہ دار ہیں، پتہ کرنے کے لیے، انجینئر صاحب رونے لگا، کہنے لگا قاری صاحب ایک رات ایک دن میں کم سے کم 300 لاشیں گزر چکی ہیں۔ اور ایک بات بتا کر کے تم رونے لگا کہ آج ایک منظر دیکھا، عورت مری ہوئی ہے، بچہ بھی مرا ہوا ہے اور اپنے سینے کے ساتھ اس نے چمیٹ رکھا ہے، پھر بھی لے کر مرنے کے بعد بھی لیے جا رہی ہے۔ ماں اپنے بچے کو مرنے کے بعد بھی نہیں چھوڑا، آج تم ماں کی عزت نہیں کرتا۔ رونے لگا، حالانکہ وہ انگریزی دام بیچارہ مجھے جانتا، کہنے لگا جی کتنی باتیں آپ سنایا کرتے ہیں، میں بھی ایک آج کی بات سناؤں، اور معلوم ہوتا تھا کہ ہندو عورت کی لاش ہے، لباس سے معلوم ہوتا تھا، لیکن بچہ اس نے اپنے سینے سے چمیٹ رکھا تھا، مرنے کے بعد بھی نہ چھوڑا۔ ہزاروں لوگوں کو کفن نہیں ملتا، دفن نہیں ملتا۔ قرآن خوانی کیسی، تعزیت کیسی، فاتحہ خوانی کیسی، ہم نے کروڑا پتی لوگوں پہ چندے کے کفن پڑتے دیکھے۔ اس لیے کہتا ہے میں نے جھیلی ہے مصیبت بے شمار، ہولے ہولے جسم سے کپڑے اتار، اور میرے کپڑے اتارنے والی تجھے کیا معلوم ہے، میں آخری مسافری ہوں، میں تو ہمیشہ کے لیے تم سے رخصت ہو جاؤں گا، یہ شکل آج کے بعد تمہیں نظر نہیں آئے گی۔ کفن میں لٹا دیا، منہ کھلا چھوڑ دیا، آؤ دیکھ تو آخری مسافری جا رہا ہے، دنیا آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، تماشا بنا رکھا ہے، یوں کبھی نہیں سوچا کہ میرا بھی ایک دن یہی حال ہوگا، تماشا بنا رکھا ہے۔ کسی نے ادھر سے آواز لگا دی جلدی کرو دیر ہو گئی، جنازہ بھی پڑھنا ہے، قبر تیار ہے۔ آواز آتی ہے اے اٹھا کاہے کی جلدی ہے، میرا منہ نہ ڈھک، اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک، اور لوگوں ہزاروں کو تم دیکھو گے، ہزاروں تمہیں دیکھیں گے، میری شکل تو ہمیشہ کے لیے قبر میں چھپ جائے گی، جلدی کیوں مچاتے ہو؟ کئی مرتبہ ایسا دیکھا ہے، ہوتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پاس کھڑے رو رہے ہیں، امی جان مری پڑی ہے، پوچھ کے دیکھا بچیوں کیا بات ہے تم کیوں رو رہی ہو؟ کہتی ہے امی سو رہی ہے، آواز دے دے کے تھک گئی ہوں، بولتی نہیں، انہیں کیا معلوم ایسی سو گئی قیامت آ سکتی ہے مگر یہ جاگے گی نہیں۔ اور آواز آتی اے اٹھانے والوں کیوں جلدی ہے تمہیں، بال بچوں سے تو ملنے دے مجھے، یہ میرے ننھے منھے معصوم بچے، یہ میری دی سوچا کرے گی اماں کیسی ہوا کرتی ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرنے والا کوئی نہ ہوگا۔
میرے یتیم دنیا کے دروازوں پہ دھکے کھائیں گے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں یہ تین چنگھاڑ، تین چیخیں مارتی ہے جب قبر سے اٹھائی جاتی ہے، اے کاش اس گھر کو میں اپنا گھر نہ بناتا، اے کاش میری اولاد کا کیا بنے گا، اے کاش میرے دھن دولت کا کیا بنے گا۔ بلکہ یہاں تک فرمایا، مسند احمد کی روایت میں ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان چنگاڑوں کو جانور سن لیں، لوگ سن لیں، جگر پھٹ جائے۔ اس لیے نہ جانے ہم میں سے کسی کا ایک دن باقی، کسی کا مہینہ باقی، کسی کے 10 سال باقی، آخر جانا ہی جانا ہے نا۔ ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو، سامنے آئے گی۔ کسی کا مال نہ کھاؤ، زمین پر کسی کا خون نہ بہاؤ۔ خدا کی قسم قیامت کے دن جتنے بھی دنیا میں قتل ہوئے سارے کے سارے اس کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے۔ شان اولیاء کرام، یہ تھے حضرت مولانا قاری حنیف ملتانی صاحب، جو آپ کے سامنے ولادت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بیان فرما رہے تھے۔ مزید ایسی ویڈیوز سننے کے لیے، دیکھنے کے لیے ہمارا چینل حافظ وائس چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، ملتے ہیں اگلی ویڈیوز کے اندر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔